بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب ٹائمز کے ریجنل بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سبحان قریشی۔ دنیا کی چوتھی بڑی بیماری ایڈز نے احتیاطی تدابیر نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان سمیت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پاک پتن سے ہمارے بیورو چیف محمد عامر کی رپورٹ کے مطابق آج دنیا بھر میں ایڈز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت ایڈز کے 4 کروڑ سے زائد مریض ہیں، جبکہ پاکستان میں رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 2 لاکھ سے زائد ہے، جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاک پتن میں جائیداد ہتھیانے کی خاطر مبینہ بلیک میلر شخص نے نائب قاصد اور اہل خانہ کا جینا محال کر دیا۔ درجنوں جھوٹے مقدمات درج کروانے پر متاثرین کا احتجاج۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر کے علاقے آبادی کرم پور بھٹیاں کے رہائشی ریونیو ڈپارٹمنٹ نائب قاصد عبد المجید نے اہل خانہ کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ایک وکیل کا منشی خالد حمید عرف موجی ولد محمد حنیف ایک جعلساز، بلیک میلر، غنڈہ گرد اور فراڈیا ہے۔ میرے ایک وفات شدہ بھائی محمد شریف کو اپنا باپ ظاہر کر کے مجھ سے جائیداد ہتھیانا چاہتا ہے، جس کا DNA میں نے اپلائی کر دیا ہے۔ اس نے میرے خلاف مختلف اضلاع اور تھانوں میں اب تک تقریباً 9 جھوٹے مقدمات درج کروائے ہیں۔ 8 جھوٹے مقدمات میں مکمل بے گناہ ہو چکا ہوں۔ اس کے علاوہ درجنوں ریٹ پیٹیشن اور جھوٹی درخواستیں بھی دے چکا ہے۔ اس کی خود ساختہ ضربات لگا کر جھوٹا میڈیکل لے کر میرے خلاف بھی مقدمہ درج کروایا، جس کا میڈیکل جھوٹا ثابت ہوا۔ اب مجھے اور میرے خاندان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ متاثرہ شخص نے چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب، RPO ساہیوال، DPO پاک پتن اور دیگر اعلیٰ حکام سے انصاف اور تحفظ کی اپیل کی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں میاں چنوں سے، جہاں چودھری خضر حیات کک کی رپورٹ کے مطابق غریب عوام کی سہولت کے لیے کرونا ویکسین اور احساس راشن کارڈ کا اجرا۔ تحصیل میاں چنوں کے موضع موسیٰ علی کھک میں چودھری حق نواز کھک کے ڈیرہ پر ان کے بیٹے چودھری خضر حیات کھک کی خصوصی کاوش سے ٹیم اپنے ڈیرے پر بلوایا اور اپنے موضع موسیٰ علی کھک کے 220 غریب اور مستحق گھرانوں کے کرونا ویکسین اور احساس راشن کارڈ بنوا کر دیے، جس پر اہل علاقہ نے چودھری خضر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور ہمہ قسم کی سیاسی اور اخلاقی حمایت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر چودھری خضر نے کہا کہ میرا مشن ہے اپنے علاقے کی بزرگ اور بہنوں، بیٹیوں اور غریبوں کی خدمت کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی 250 غریب گھرانوں کا احساس کفالت سروے کروایا، احساس سینٹر تعمیر ہوا، اپنی بہنوں، بزرگوں اور بیٹیوں کو ذاتی طور پر ہر ممکن سہولت فراہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے، جہاں پنجاب ٹائم کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف طارق خان لودھی کے مطابق کاٹن کے گودام میں آگ لگ گئی۔ سلیم کوٹ لاہور روڈ پر واقع سمیرا انڈسٹری کے کاٹن میں گودام میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی، تاہم آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی فائر فائٹنگ ٹیم 2 فائر وہیکل، اسپیشل ریسکیو وہیکل اور ایمبولینس کے ساتھ آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ سہاوا سے ہمارے نمائندے راجہ ساجد محمود کیانی کے مطابق GT روڈ نورپور سجدہ کے مقام پر متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ ہائی وے پولیس کا کہنا ہے کہ مسافر کوچ بے قابو ہو کر درخت سے جا ٹکرائی۔ مسافر کوچ کے بعد 2 کاریں اور ایک مسافر کوچ بھی آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے کے نتیجے میں 3 بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ ہلکی بارش کے بعد پھسلن کی وجہ سے پیش آیا۔ سندھ سے ہمارے بیورو چیف محمد شریف کے مطابق سندھ کے ثقافتی دن کے حوالے سے گورنمنٹ پرائمری اسکول حاجی اسماعیل لاکھو بوائز اینڈ گرلز میں ثقافتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اسکول کے طلباء اور طالبات نے سندھی لباس اجرک ٹوپی پہن کر سندھ کے روایتی گیتوں پر رقص کیا۔ مختلف سندھ کی شادی کی رسموں بھی ادا کی گئیں۔ اس موقع پر معزز شخصیت حاجی اسماعیل لاکھو، سابق UC وائس چیئرمین حاجی محمد سلطان لاکھو، بوائز اسکول کے ہیڈ ماسٹر سکندر جمالی، گرلز ہیڈ مسٹریس غلام فاطمہ، ٹیچر محمد اختر آرائیں، لال محمد، نذیر اوڈ، مرید لاکھو سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سندھ کی ثقافت صدیوں پرانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج اس دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر میں سندھ کی تہذیب کو اجاگر کرنا ہے۔ سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، جس نے ہمیشہ امن، پیار اور محبت کا پیغام دیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے، جہاں فیصل عباسی کے مطابق الیکشن کمیٹی اسلام آباد ریجن کے فیصلے کے مطابق تینوں حلقوں کی ایگزیکٹو کمیٹی اوور UCs کے صدور اور جنرل سیکرٹری سے میٹنگ کا اجلاس اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں منعقد ہوا، جس میں بلدیاتی آرڈیننس، بلدیاتی الیکشن، الیکٹورل رولز پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس کی صدارت صدر فرید الرحمان، ریجن جنرل سیکرٹری چودھری الیاس مہربان نے کی۔ NA 52 کے صدر راجہ نصیر جنجوعہ، چودھری عدالت قاضی پروفیسر عبد النوید عثمان خٹک، راجہ شاہد
चौधरी इश्तियाक अहमद, अंजुम सुहेल मलिक और चौधरी कैसर सरवर, इश्तियाक अब्बासी, नासिर महमूद, राजा बाबर, राजा ज़हूर और तमाम यूसीस के सदर जनरल सेक्रेटरीज की आमद का शुक्रिया। ज़िले नायब सदर हाजी मोहम्मद सग़ीर चट्ठा ने भी शिरकत की। यौम सकाफ़ती दिन के हवाले से दीगर शहरों की तरह टंडोजाम में भी जोश व खरोश के साथ तकारीब का इनेकाद किया गया, मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली गई। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शरीफ की इस रिपोर्ट में। 5 दिसंबर सिंध के सकाफ़ती दिन के हवाले से दीगर शहरों की तरह टंडोजाम में भी सिंध का सकाफ़ती दिन जोश व खरोश से मनाया गया, जिसमें सिंध टंडोजाम भर से रैलियां निकाली गई, जो कि टंडोजाम प्रेस क्लब पहुंची। सिंध कलेरी इत्तेहाद की जानिब से अनवर कलेरी, गुलजार कलेरी की क़ियादत में रैली निकाली गई, जो कि प्रेस क्लब टंडोजाम पर पहुंची, जबकि सैयद हैदर शाह की क़ियादत में निकाली गई रैली मरकज़ी प्रेस क्लब टंडोजाम के सामने मुनक्किद की गई। आज मौके पर प्रेस क्लब टंडोजाम के सदर औरंगज़ेब भुट्टो, जनरल सेक्रेटरी मुस्तनसर अली जनमाली, सीनियर सहाफ़ी साबिका सदर अली मोहम्मद जमाली, मज़हर अली लाशारी, मोहम्मद अख्तर अराई, गुलशेर लोची, जुनेद अली, मोहम्मद शरीफ मिट्ठू, सजावल गोपांग, गुलजार सरगानी, सरफराज शाहानी, अब्दुल हई भुट्टो समेत मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात मौजूद थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिंध के तहज़ीब व सकाफ़ती सदियों से पुरानी है। आज इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया को बताना है कि सिंध की सकाफ़त तारीख़ है। उन्होंने कहा कि सिंध के अजीम शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने भी अपनी शायरी में सिंध की तहज़ीब व सकाफ़त को ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि सिंध की अवाम मोहब्बत पसंद और मेहमान नवाज़ है, जिनकी मेहमानी नवाज़ी दुनिया भर में मानी जाती है। कैमरामैन मोहम्मद कैफ के साथ मोहम्मद शरीफ, पंजाब टाइम न्यूज़, ब्यूरो चीफ सिंध। मियां चन्नू से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ चौधरी खिदर हयात खक की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक पासबान अहले सुन्नत की क़ियादत और मकामी कारकुनान के एजाज़ में ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। प्रोफेसर मोहम्मद सलीम अशरफ, डॉक्टर कलीम अशरफ और मौलाना कारी मोहम्मद यासीन अत्तारी कादरी ने अपनी रिहाइशगाह सेटेलाइट टाउन में एक शानदार मिलाद ज़ियाफ़त का एहतमाम किया, जिसमें सियासी, समाजी, उलमाए किराम, वुकला, सहाफ़ी और मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमात के ओहदेदारान ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफ़र बुज़दार का डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम के हमरा दरबार हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी चिश्तिया में खुली कचहरी का इनेकाद। ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरी लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि आवाम को उनकी दहलीज पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। ऐसा कहना था DPO मोहम्मद जफ़र बुज़दार का। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफ़र बुज़दार ने डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम के हमरा दरबार हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी चिश्तिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर और SDPO चिश्तिया भी मौजूद थे। DPO बहावल नगर ने खुली कचहरी पर साइलिन के मसाइल तफसीली तौर पर सुने और उनके हल के लिए मौका पर ही अहकामात जारी किए। DPO बहावल नगर ने इस मौका पर कहा कि अवाम के मसाइल का हल पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। कोशिश है कि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर ही हल किए जाएँ। DPO बहावल नगर की हिदायत पर तमाम सर्कल्स के SDPOs ने भी अवाम को उनकी दहलीज पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए अपने अपने सर्कल्स में खुली कचहरी का इनेकाद किया।